اس کے بچے لرز گئے ہوں گے, ہم سن کر کانپ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کے ہاتھ نہیں کانپے, ہماری روحیں کانپ گئی ہیں. یہ ماں کے ہاتھ نہیں کانپے بچوں کو ذبح کرتے ہوئے. جب اس نے پہلی گلے پہ چھری چلائی تو ان دو نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری ماں یہ کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بچوں کو مارنے کے پیچھے یہ میاں بیوی دونوں ملوث ہیں؟ یہ خاتون گھر سے نکلی, اس کے بعد یہ گھر میں واپس آتی ہے, اس کے بعد ان کا چچا بھی گھر میں آیا اور گیا. ایک آدمی نے کہا کہ آج سے 3 دن پہلے اس نے چھری خریدی تھی. خاتون کا کہنا تھا میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے غلط کام کرنے کے لیے کہتا تھا, جسم فروشی. اب جب یہ خبر بریک ہوتی ہے نا, جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی کہ جی والدین جو ہیں وہ دوائی لینے گئے ہیں میڈیکل سٹور پر, واپس آئے ہیں تو بچے جو ہیں اس حالت میں پڑے تھے, ماں دیکھ کر غم سے نڈھال بے ہوش. اب دیکھو ہم لوگوں کو بھی 7 سے 8 سال تو گزر گئے فیلڈ میں, اور اس طرح کے کرائم ہی دیکھتے آئے. جیسے یہ خبر سامنے آئی میں نے کہا یہ گھر والوں میں سے شامل ہے کوئی, ٹھیک ہے. بے شک ہم لوگوں کا ویسا تجربہ نہیں ہوگا, نہ ہماری وہ نظر ہے جو پولیس والوں کی ہوتی ہے, نہ ہماری وہ سوچ ہے, جو ان کی انویسٹیگیشن ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے. لیکن جب یہ خبر بریک ہوئی میں نے کہا یہ گھر والے شامل ہیں. اب میں اپنے گھر گئی, تب تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی, میں سب کو کہتی رہی گھر والے شامل ہیں, لیکن سب کا سوال تھا کہ آخر کیسے ہوا, اتنے معصوم بچے, چھوٹے چھوٹے بچے. اور وہی ہوا ماں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں جب وہاں پہ لوگ پہنچے, جب وہاں پر میڈیا پہنچا, پولیس کی نفری پہنچی, اس ماں کے جو سٹیٹمنٹ تھی یہ اپنی ہی سٹیٹمنٹ پر الجھتی چلی گئی. اس کے اپنے ہی بیان میں اتنا تضاد تھا. ردا نامی یہ خاتون ہے, شوہر اس کا رمضان ہے, شوہر جو ہے اس کا وہ ملازمت کرتا ہے, مزدوری, ٹھیک ہے, محنت کا شادمی, دیہڑی لگ گئی تو لگ گئی, دیہڑی لگ گئی تو لگ گئی, نہ لگی تو نہ لگی. سسرال ساس بھی ہے, چچا بھی گھر پر ہے. اب یہ جہاں پہ رہتے ہیں ایک فلیٹ میں, کرائے کے فلیٹ پہ رہتے ہیں. کہا گیا کہ جی یہ میاں بیوی جو ہے دوائی لینے کے لیے گئے, واپس آئے, بچے اس حال میں تھے. جب پولیس کی نفری وہاں پر آتی ہے تو اس خاتون کی پہلی بات پتہ کیا تھی, ہم نے قانونی کاروائی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, میرے بچوں کی تصویریں نہ لیں. دیکھو اتنا بڑا وقوع سب, اور اس کے بعد گھر پر تالا لگا کر گئے, واپس آئے, انہوں نے تالا کھولا تو اس 15 سے 20 منٹ میں کون آیا, جس کے پاس چابی ہے, جو گھر میں آ سکتا ہے, جس کی رسائی ہے. اور اگر کوئی آیا تو پھر اس نے اتنی جلدی یہ سارا کام کیا اور پھر چلا بھی گیا. مطلب ہاتھ نہیں کانپے, دل میں رحم نہیں آیا. بہت سارے سوال تھے میرے دل میں, بہت سارے سوال تھے. لیکن سمجھ سے باہر تھا کہ اب جب تک پولیس کی جو انیشلی رپورٹ ہے اس کے بعد ہی سب کچھ کلیئر ہونا تھا. لیکن یہ واقعی میں ایک پولیس کی کارکردگی کو اگر دیکھا جائے نا تو منٹوں والی بات تھی. جس طرح پولیس نے ایکسپوز کیا, جس طرح پولیس نے سب کو اس کیس کو ریویل کیا کہ یہ چیز تھی. خاتون نے پہلے کہا کہ ہم لوگ پولیس کارروائی نہیں چاہتے. اس کے بعد پولیس نے خاتون کو پکڑا, اس کے شوہر کو پکڑا, چچا کو پکڑا. آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی, وہاں پہ چچا کو حراست میں لے لیا, جس پہ چچا نے کہا حراست میں نہیں لیا. پولیس والوں نے بھی کہا حراست میں نہیں لیا, پوچھ تاچھ کرنی ہے, سوال جواب کرنے ہیں, کچھ انفارمیشن لینی. پولیس نے اس ٹائم بھی ریویل نہیں کیا کہ ہم نے اس کو کیوں پکڑا. دیکھو گھر کو جس طریقے سے تالا لگا, گھر سے ماں باپ گئے, یہ تو ڈیفینیٹلی ایک کنفرم بات تھی کہ کوئی اپنے گھر کا بھیتی ہے, جس کو پتہ ہے بچے گھر پر اکیلے ہیں, یہ سب کچھ کرنا ہے. اس کے بعد ایک آدمی سامنے آتا ہے, محلے دار, ظاہر ہے اتنا بڑا وقوع یہ کسی جنگل میں تو نہیں تھا ہوا. لاہور ایک بستہ شہر, ایک بڑا شہر, اس کا بھی ایک سب سے بڑا کمرشل ایریا اچرا, شاہ جمال. یہ کوئی ایسا علاقہ تو نہیں تھا جہاں پر آبادی نہیں ہے, کسی جنگل میں تھوڑی ہو گیا بچوں کو ذبح کر کے کوئی چلا گیا. کہا گیا کہ محلے دار اکٹھے ہوئے, محلے داروں نے کہا ان کے گھر میں آئے دن جھگڑا رہتا تھا. رات بھی ان کے گھر میں بہت جھگڑا ہوا. جھگڑے کی وجہ سے لگتا ہے کہ کوئی گھریلو ناچاتی کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اب پولیس کو ایک ایک کر کے کلیو مل رہے تھے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں. ماں نے بڑے بینڈ ڈالے, بڑی ڈرامے بازی نکلی, بہت اس نے فلمیں چلائیں وہاں پر, بہت نوٹنکی کی اس ماں نے وہاں پر, جس طرح سے خواتین کرتی ہیں, بہت معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے. بڑی اس نے ڈرامے بازی وہاں پہ لگائی, رنگ بازی اس نے کی وہاں پر, کسی طریقے سے میں بچ نکلوں کہ بہت دکھ ہے مجھے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک ماں کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو ختم ہے سب کچھ, آپ کی دنیا ختم ہو گئی نا. تینوں بچے آپ کے ذبح جانوروں کی طرح ہوئے ہیں تو ختم ہے, اگر واقعی میں یہ ماں کہلانے کے قابل ہوتی. اس کے بعد جب پولیس ان کو لے کے گئی, پولیس نے تمام وہاں پہ لوگوں کو اعتماد میں لیا کہ, اور واقعے کا نوٹس لیا گیا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ مجھے اس کا جو بھی ہے, جس نے بھی یہ سب کچھ کیا, ہم اس کو سزا دیں گے. اب شام ہوئی تو سب کچھ ریویل ہو گیا, سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. اب یہ جو خاتون ہے, پولیس نے جب اس سے سوال جواب کیے تو اس خاتون کا کہنا تھا کہ میں تو دوائی لینے گئی تھی. پھر CCTV فوٹیج نے بہت مدد کی. یہ خاتون گھر سے نکلی,
اس کے بعد یہ گھر میں واپس آتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اس نے وہ واقعہ وہاں پہ سر انجام دے دیا لیکن کوئی اس کے ہاتھ نہیں کانپ رہے, کوئی کچھ نہیں ہوا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ وہ گئی ہے میڈیکل اسٹور پر میڈیسن لینے کے لیے کہ جی مجھے کچھ پین, میرا بی پی لو ہو رہا ہے, میرا بی پی لو ہو رہا ہے. یہ اس نے اپنے شوہر کو کہا مجھے دوائی لے کر دو, میری طبیعت خراب ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں پہلے دیکھا گیا یہ دونوں گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھا گیا یہ اکیلی آئی ہے واپس خاتون, پھر یہ نکلی ہے گھر سے. اس کے بعد ان کا چچا بھی گھر میں آیا اور گیا, ٹھیک ہے. پولیس نے چچا کو بھی پکڑا, پھر ماں کو بھی پکڑا. جب سی سی ٹی وی فوٹیج آئی تو خاتون کے بیان بھی بدل رہے تھے, کبھی کچھ کہہ رہی تھی, کبھی کوئی کہانی, کبھی کوئی کہانی. پھر شام تک جب پولیس نے اپنے طریقے سے پھر انویسٹیگیشن ظاہر ہے کی ہوگی, اس کے بعد یہ خاتون نے کہا کہ جی میں نے مارا. ٹھیک ہے. پھر ایک آدمی نے کہا کہ آج سے 3 دن پہلے اس نے چھری خریدی تھی, ٹھیک ہے, وہ بھی سامنے آ گیا. اس نے کہا اس خاتون نے میرے سے چھری لی ہے, وہ بھی سامنے آ گیا. محلے دار تھا وہ بھی سامنے آ گیا. پھر اس خاتون سے پوچھا وجہ کیا وجہ تھی, کیوں مارا. خاتون کا کہنا تھا میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے غلط کام کرنے کے لیے کہتا تھا, جسم فروشی. ٹھیک ہے. اس کو بندہ یہ پوچھے اگر تمہارا شوہر تمہیں جسم فروشی کا کہتا تھا تو تم خود کو مار لیتی, بالکل صحیح, شوہر سے علیحدہ ہو جاتی. بچوں کا تم اتنی ہی تنگ تھی اپنی اس زندگی سے, اپنی زندگی کا خاتمہ کرتی. پھر کیا اس نے کہا کہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کروں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد میں نے سوچا اگر میں مر جاؤں گی تو میرے بچوں کو تو میرا شوہر گھر سے نکال دے گا. بالکل ایسے. اس کا مطلب آپ بچوں کو مار دو گے. پھر کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ پہ الزام لگاتا تھا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اس نے سوچا کہ اس کے جانے کے بعد اگر یہ خود کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ بچوں کو نکال دے گا. ساس کے ساتھ ہر وقت کا جھگڑا تھا, ہر وقت کی تلخ کلامی کچ کچ جو گھر میں ہوتی ہے وہ تھی. لیکن ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. وہ آپ کو یاد ہے ایک ڈائلاگ تھا, جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. یہ ڈائلاگ اس ٹائم لوگوں نے نا اس پر بہت اعتراض کیا تھا. جس وقت پر یہ سٹیٹمنٹ, یہ ڈائلاگ سامنے آیا تھا نا تو لوگوں نے بہت اعتراض کیا تھا. اب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کیا چیز تھی, ٹھیک ہے. جب آپ پیدا کرتے ہو تب آپ کو نہیں پتا ہوتا. جب دنیا میں آ جاتے ہیں, کبھی آپ لوگ کہتے ہو ہمارے پاس کھانے کے پیسے, کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, کبھی ہم لوگ ان کو پال نہیں سکتے, کبھی ہمارے پاس پرورش کے لیے وسائل نہیں ہیں, کبھی ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے, کبھی آپ دریا میں پھینک دیتے ہو, کبھی آپ کاٹ دیتے ہو, کبھی آپ تدفین کر دیتے ہو, کبھی آپ پیدا ہونے سے پہلے ان کو ختم کروا دیتے ہو. کیوں؟ بالکل, باقی کے سارے کام آپ کے پورے ہیں, بالکل ایسے. لیکن اس کے نتیجے میں اگر کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو آپ لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ لوگ پال نہیں سکتے ہو. بالکل ایسے. اب اس نے یہ ساری چیزیں کی. اس کا کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس چیز کو جسٹیفائی کیا جا سکے کہ اس نے جو کیا وہ صحیح کیا. بالکل ایسے. کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. بھائی کیا بہانہ ہو سکتا ہے بچوں کو مارنے کا؟ ایسے ہی ہے. اگر تمہارا شوہر یہ سب کچھ کروا رہا ہے تم سے تو تم علیحدہ ہو جو اس سے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بچوں کو مارنے کے پیچھے یہ میاں بیوی دونوں ملوث ہیں؟ دیکھو میرے لیے تو پورا گھر ہی ملوث ہے. میرے لیے تو سب قاتل ہے, سب نے مارا ہے. جو اس میں ملوث تھا, جو اکساتا رہا, جو اس کو تانے دیتا رہا, جو اس کو کہتا رہا کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں, جس طرح سے اس کو ٹارچر کیا گیا. دیکھو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا ملک بہت ترقی کر رہا ہے, ہم لوگ سڑکیں بنا رہے ہیں, برج بنا رہے ہیں, بچوں کی تعلیم کی شرح جو نیچے آ رہی ہے. یہ ترقی کہ ہم لوگوں کو کسی کی مینٹل ہیلتھ کا ہی نہیں پتا کہ کسی کی ذہنی کیفیت کیا ہے. ہم لوگ آج بھی ڈپریشن کو مذاق سمجھتے ہیں, ہم لوگ آج بھی سمجھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہماری مائیں وغیرہ اسپیشلی جو ہمارے بڑے ہو کہتے ہیں جنہ کو تھانوں ڈپریشن ہے سانو تو پھر مر جانا چاہیے. آپ یقین کرو ہمارے بڑوں کی یہ بات ہوتی ہے, اگر ہم کہہ دینا ڈپریشن بہت ہو رہا ہے, اسٹریس ہو رہا ہے, جنہ کچھ ایسی برداشت کیا سانو تو پھر مر جانا چاہیے. یہ ہمارے بڑوں کی ہے کہ وہ ڈپریشن کو آج بھی کچھ نہیں سمجھتے. میرا سوال یہ تھا, یہ خاتون جب اس نے اپنے پہلے بچے کو مارا ہے, وہ 2 بچے دیکھ رہے ہوں گے, دیکھو اکٹھا تو تینوں کو نہیں مارا نا. بالکل بڑی. اب میں یہ سوچ رہی تھی جب اس نے پہلے کو گلے پہ چھری چلائی تو ان 2 نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری ماں یہ کر رہی ہے. ماں کے پاس بچہ تکلیف میں جاتا ہے, اور جب ماں ہی ڈائن بنی ہوئی ہے, ماں ہی تکلیف دے رہی, بچہ کدھر جائے؟ آپ ایک لمحے کے لیے ان بچوں کی ذہنی کیفیت سوچو. 5 سال کی جو بچی ہے, مومنہ نام ہے اس کا, آپ سوچو وہ بچی کے گلے پہ جب اس ماں نے چھری چلائی ہوگی وہ بچی کی کیا کیفیت ہوگی, وہ کیا سوچ رہی ہوگی یہ میری ماں میرے ساتھ کیا کر رہی ہے. اور وہ 1.5 سال کی ام حبیبہ, پھر وہ مومن بچہ, بچے کی 4 سال عمر ہے. اب بچے نے دیکھا میری ماں نے بہن کو مارا ہے, پھر بچے کے گلے پہ چھری چلائی, ٹھیک ہے, پھر سب سے چھوٹی بچی 1.5 سال کی
وہ بچے آپ نے تصویریں دیکھی ہیں کتنے معصوم بچے ہیں. بچے تو ہوتے ہی معصوم ہیں, غریب کا ہو امیر کا ہو کیسا بھی ہو, بچہ بچہ ہوتا ہے, سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. اور بالکل دیکھیں کہ گزشتہ کتنے سالوں سے ہم ایسے کیسز کو کور کر کے اس کے باوجود آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں یہ بات کرتے ہوئے. دیکھو یہ دیکھو میں وہی بتا رہی ہوں کہ مائیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. میں جب بھی ماں کے بارے میں یہ چیز سنتی ہوں نا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ماں کسی بھی اذیت میں ہونا وہ اپنے بچوں کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتی. ماں جو ہے نا اپنے بچوں کے اوپر چھاؤں بن کر بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی میرے بچوں کے اوپر آنچ نہ ہے. یہ کون سی ڈپریشن ہے, یہ کون سی اذیتیں ہیں, یہ کون سی نہ چاہتی ہے, یہ کون سے گھریلو جھگڑے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہو, آپ کے ہاتھ نہیں کانپ رہے. اور یہ میں یقین کریں کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مائیں اس طرح کی آنے لگی. پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اس خاتون کو نا عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے. بالکل ایسے یہ خاتون ہے سزا کی حقدار, اس کو سزا ملنی چاہیے اور اسی طرح کی ملنی چاہیے جس طرح اس کے بچے لرز گئے ہوں گے, ہم سن کر کانپ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی اس کے ہاتھ نہیں کانپے, ہماری روحیں کانپ گئی ہیں. یہ ماں کے ہاتھ نہیں کانپے بچوں کو ذبح کرتے ہوئے. تو اس ماں کو اور اس کے ساتھ جو لوگ اس چیز میں ملوث تھے یا جو اس ماں کو یہاں تک لے کر آئے بالکل اس نیج تک, سب کو لٹکا دینا چاہیے. سب کو لٹکا دیں, بالکل کسی ایک کو نہ چھوڑیں. میں کہتی ہوں اس عورت نے نا ممتا پر سوال اٹھا دیے. بالکل ایسے ہی اس عورت نے ماں کے لفظ کو نا خوار ذلیل کر دیا. بالکل ایسے ہی پھر ہم کہتے ہیں ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تم لوگوں نے جنت کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ جنت ایسی ماؤں کے پیروں کے نیچے ہوتی ہے, ایسی مائیں ہوتی ہیں. اولاد ایسی ماں کے آگے جی حضوری کرے, اولاد ایسی ماں کی خدمت کرے, الٹا لٹکا دینا چاہیے ایسی عورت. اچھا بہت سے ایسے کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ گھر والے ہی مدعی ہوتے ہیں, بعد میں بیانات جو ہیں وہ دے کر وہ معاملات کو سلجھا لیا جاتا ہے. دیکھو اس معاملے میں اگر ایسا کچھ ہوا تو پولیس مدعی بنے گی, ریاست بن چکی, ریاست بن چکی ہے. دیکھیں اس معاملے میں ایسی یہ معاملہ معافی والا ہے ہی نہیں بھائی میرے. بالکل یہ معاملہ معافی والا نہیں ہے. یہ تو جس طریقے سے پولیس نے کچھ گھنٹوں میں, یہ دیکھو یہ تاریخ کا بڑا تیز ترین کیس ہوگا جس کو پولیس نے ایسے ریویل کیا. بالکل ایسے تیز ترین. بالکل جس طرح سے اس کیس کو پولیس نے ایکسپوز کیا, عوام کے سامنے لے کر آئے کہ ایسے یہ معاملہ ہوا, اسی طرح سے ان کو سزا اتنی تیزی سے ملنی چاہیے. اچھا اب تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق کیا اس خاتون کے بھی کوئی ناجائز تعلقات اس طرح کا؟ دیکھو اگر اس کے ناجائز تعلقات سب سے بہت سارے پوائنٹس ہیں. اس کا شوہر کہتا تھا جسم فروشی کرو, ٹھیک ہے. دوسری طرف اس کا شوہر اس بات پہ جھگڑا کر رہا ہے کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں. بالکل دونوں بیان میں فرق ہے نا. اگر اس کو جسم فروشی کرنے کا وہ کہتا ہے تو پھر اس کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے بچے کسی کے بھی ہوں, تو پھر تو پیسہ آنا چاہیے. بچے کس کے آ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے. تو یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اس نے بچانے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جتنے جھوٹ بولے گی ان جھوٹ میں یہ خود ہی پھنستی چلی جائے گی. پھنس تو گئی ہے وہ, پھنس تو گئی ہے. دیکھو قتل جو ہے نا وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میں قتل ہوں.